السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو عید الاضحیٰ کی ظہر کی نماز کے بعد کا ایسا مجرب وظیفہ دے رہا ہوں جس سے جادو، جنات، بندش، نظر بد، ہر طرح کی بیماریوں کا اور لا علاج جو بیماری ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سال میں صرف ایک موقع آتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ کی ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے تک، اس کے درمیان آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو جتنے بھی سماعی اور ارضی آفات و بلیات ہیں اور مصیبتیں ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی مشرق، مغرب، جنوب، شمال سے جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان سے آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی مجرب، انتہائی لاجواب اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے، تو لازمی آپ عید الاضحیٰ کے دن نماز ظہر سے لے کر نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو ٹائم ہے اس کے درمیان آپ کر لیں، کیونکہ یہ سال میں ایک دن ہوتا ہے اور ایک ہی دن کے اندر ایک مخصوص وقت ہے، اس کے اندر آپ کو کرنا ہے، اور پورا سال پھر آپ ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، لا علاج جو امراض ہیں، آپ کو بیماری ہیں، ان سے آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، سکون بھی عطا فرماتا ہے، آپ کو عروج بھی عطا فرماتا ہے، اور دشمنوں کو کبھی بھی آپ پر حاوی بھی نہیں ہو جاتا سکتا، اور شریر کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالم کی ظلم سے، منافق کے نفاق سے، شر شیطان، شر انسان سے آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کہیں سے اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کے اندر کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اور کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور جو آپ کو تعداد بتائی جاتی ہے بالکل ان پر شرائط پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو تعداد آپ کو بتائی جائے آپ اس کے اندر کمی پیشی بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان چیزوں میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو جو وظیفہ ہے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں وظیفہ نہیں آتا، پھر آپ ہمیں میسیج کر کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے سوالات آپ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہماری ذاتی بھی کچھ مصروفیات ہیں، تو جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لہذا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر، سن کر پہلے سمجھا کریں، اور اس کے بعد کسی کاغذ پر لکھ لیا کریں، لکھنے کے بعد اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیا کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہر سے لے کر نماز عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک آپ نے صرف 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ بیٹھ جائیں، آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں، 2 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعتیں اس طریقے سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر
اور دوسری رکعت کے اندر سیم آپ نے کیا چیز پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یعنی کہ الضالین آمین، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کے بعد رکوع پہ چلا جانا ہے۔ رکوع کے بعد آپ سجود پہ جائیں گے، 2 سجدے آپ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد تشہد اور سلام پھیریں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 2 کر کے 12 رکعتیں نوافل پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، پھر سر بسجود ہو کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ بہت ہی آسان ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، اور پورا سال ہر طرح کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، ظالم کے ظلم سے آپ محفوظ رہیں گے، حاسدین کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے، اور منافقین کے نفاق سے آپ محفوظ رہیں گے، شیاطین جن اور انس کا جو شر ہے اس سے آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی، آپ کی اولادیں محفوظ رہیں گی، اور ہر طرح کی جو لا علاج بیماری ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مرض اس طرح کا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اور ہوا اس لیے تاکہ امت کو تحفہ دیا جائے، تو پھر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صورتوں کو آپ پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اس جادو سحر سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ پر جادو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی ہیں، ہوا اس لیے کیونکہ یہ ایک بہانہ بنایا گیا تاکہ یہ اللہ رب العزت اپنی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو یہ تحفہ دینا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے، اور یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس طریقے سے یہ عید الاضحیٰ کے دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانیوں سے، شر سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، لا علاج بیماریوں سے آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن کرنا آپ کو مکمل یقین کے ساتھ ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق آپ کو صدقات کا اہتمام کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کرنے کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آسد کا جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔